اگر آپ اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اسلام کے بارے میں۔ اگر لوگ آپ کو اسلام میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کی تعریف ہی کریں گے آپ کے سامنے، کیونکہ مسلمانوں کو صرف ایمان ہی نہیں کرنا ہوتا ہے اسلام پر، بلکہ دوسروں کو بھی کنورٹ کرنا ہوتا ہے اسلام میں۔ میں ہوں اپوسٹیٹ پروفٹ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا دن بڑھیا ہوگا۔ اگر آپ اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اسلام کے بارے میں۔ اگر لوگ آپ کو اسلام میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کی تعریف ہی کریں گے آپ کے سامنے، کیونکہ مسلمانوں کو صرف ایمان ہی نہیں کرنا ہوتا ہے اسلام پر، بلکہ دوسروں کو بھی کنورٹ کرنا ہوتا ہے اسلام میں۔ وہ بس یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اسلام میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ برا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بہت تیز ریئیکٹ کرتے ہیں کرٹیسزم پر، کسی کرٹیکس پر یا میرے جیسے کسی ایکس مسلم اپوسٹیٹ پر۔ یہ سمجھداری نہیں ہوگی کہ صرف وکالت کرنے والوں کی سنی جائے اور کسی آلوچک کی نہ سنی جائے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو پوری طرح سے بدل دینا اور اپنے سوچنے کے طریقے کو بھی۔ یہ ایسا فیصلہ ہے جسے واپس لینا بھیانک طور سے مشکل ہے، اور اگر آپ بعد میں اپنا من بدلنا چاہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ سے زبردستی کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کنورژن کو جسٹیفائی کریں اور اپنے ڈیسیژن کے پرتی لائل رہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اس پروڈکٹ کو خریدیں اچھے ریویوز دیکھ کر کے، مجھے بتانے دیجئے کہ میں نے اس پروڈکٹ کو کیوں لوٹایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ میں نے بہت بات کی ہوئی ہے اسلام کی تھیولوجی کے بارے میں کیا غلط ہے اور ان کے اسکرپچرز میں، لیکن آج میں بات کروں گا اسلام کے مین فگر کے بارے میں، محمد کے بارے میں بات کرنا اور ریویوز دینا اسلام قبول کرنے اور اسے چھوڑنے سے پہلے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی ایک کور ٹیچنگ یہ ہے کہ محمد اللہ کا ایک پرفیکٹ اور آخری نبی تھا، اور یہ مانگ کی جاتی ہے کہ اللہ پر بھی یقین کرنا ہے اور محمد پر بھی یقین کرنا ہے اور عزت کرنی ہے اور آدر کرنا ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اور جب جب اس کا نام لیا جائے تو اس کی تعریف کرنی ہے اور سب سے زیادہ محبت اسی سے کرنی ہے۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ انسانیت کا سب سے پرفیکٹ ایگزامپل ہے اور اس نے جو کچھ کیا سب اچھا کیا، اس کے پیچھے چلنا ہی ہے اور اس کے جیسا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہم کو یہ خیال ملتا کہاں سے ہے کہ محمد پرفیکٹ تھا یا اللہ کا آخری نبی تھا اور اس کا حکم ماننا ہی ماننا ہے؟ ظاہر طور پر مسلمانوں کو یہ ملتا ہے قرآن سے، اسلام کی پاک کتاب سے، مگر ہم قرآن کی کیوں سنیں؟ مانا جاتا ہے کہ قرآن محمد پر نازل کی تھی ایک فرشتے نے، اور محمد ان پرکاشنوں کو 23 سال کے عرصے تک دوسروں کو سناتا رہا، اپنے آس پاس کے کئی سارے لوگوں کو، اور ان لوگوں نے ان پرکاشنوں کو یاد کر لیا اور یا تو لکھ لیا۔ جب محمد مر گیا اور اس کے وہ بہت سارے لکھنے والے اور رٹا لگانے والے بھی مر گئے، اس کے سکسیسرز کو جو آگے بڑھانے والے تھے ان کو یہ خیال آیا کہ ساری یادوں کو اور سارے نوٹس کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنائی جائے جو کہ آج پہلی قرآن ہے۔ اور یہ ہمیں اس لیے پتا ہے کیونکہ یہ ہمیں ان کتابوں میں بھی ملتا ہے جو کہ منہ زبانی باتوں کی کتاب ہے، جسے کہ حدیث کہتے ہیں، جن قصوں کو محمد کی کئی پیڑھیوں بعد اکٹھا کر کے لکھا گیا، انہیں آج حدیث کی کتابیں کہتے ہیں۔ شارٹ میں یہ حدیث کی کتابیں ہیں جن کا لکھا کہتا ہے کہ پہلے ایک آدمی نے کہا، اسے بی کو بتایا، اور پھر بی نے کہا، پھر سی کو بتایا، اور پھر اس نے ڈی کو بتایا، اور ڈی نے ای کو بتایا، جس نے کہ جا کر کے ان قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کیا کئی سارے لوگوں کے دماغ میں سے، ان کے شبدوں میں، جن لوگوں نے محمد سے سنا تھا اور محمد نے انہیں بیٹھ کر سنایا تھا۔ اور ہاں، ای نے ان سب کے دماغ میں سے صحیح والی آیتوں کو لیا اور ان کے نوٹس لیے، اور ایف اور جی کو ساتھ میں لیا، جنہوں نے بیٹھ کر کے قرآن کو بنا دیا، اور اسی کو پوری قرآن کہتے ہیں جو کہ آج ہمارے پاس ہے، اور ہمیں اس پہ یقین کرنا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے پہلے ہی سوال اٹھ جاتا ہے اسلام کی اصلیت اور قرآن کی سچائی کے بارے میں۔ اگر ہم بحث کی وجہ سے اسے مان بھی لیتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہوا بالکل سچ ہے اور جو کچھ ہوا بالکل صحیح طریقے سے ہوا ہے اس پرکریا میں، تب اس میں ایک دقت اور ہے۔ محمد نے ان آیتوں کو سنایا، ان ریولیشنز کو 20 سال تک اپنے لوگوں کو، جس میں کہ ایک فرشتے نے وہ ریولیشنز دیے اس کے بعد، اور یہ فرشتہ صرف اسے ہی دکھائی دیا تھا۔ اب ہمیں اس پر صحیح میں یقین کرنا ہی کیوں چاہیے؟ ہمارے پاس ہے ایک آدمی جو کہ کہتا ہے کہ ایک کتاب کا حکم مانو جو کہ اس نے ہی لکھی ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسے خدا نے دی ہے۔ تو محمد کہتا ہے کہ قرآن کا حکم مانو، قرآن کہتا ہے کہ محمد کا حکم مانو۔ جس نے کہا کہ قرآن کا حکم مانو، جو بولی کہ محمد کا حکم مانو، جو بولا قرآن کا حکم مانو، وہ بولی محمد کا حکم مانو، اور ایسے ہی چلتا رہا۔ ایسی باتوں میں ہمیں کیسے بھروسہ ہوگا محمد کی بات کا؟ جب